السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ آپ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے بہت ہیں، ہے نا؟ ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں، میرا ان پر ایمان ہے۔ اپنے آپ سوال کر لیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، ہم کتنا جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نقطے میں جو پہلا نقطہ آ رہا ہے وہ ہے آپ کا نسب۔ آپ کا نسب کیا ہے؟ دیکھیے کیسے شروع ہوتا ہے۔ آپ کا نام محمد ہے، بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، اور ہاشم جو ہے قریش کے قبیلے میں سے ہے، اور قریش کا قبیلہ بنو عدنان سے ہے، اور بنو عدنان سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے ہے، اور اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب کہاں تک پہنچتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ یہ ہے آپ کا نسب۔ اس نقطے کا اور ایک دوسرا نقطہ یہ ہے کنیت۔ آپ کی کنیت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بیٹے کا نام قاسم تھا، اس لحاظ سے آپ کی کنیت کیا ہونا چاہیے؟ ابو القاسم۔ ابو القاسم آپ کی کنیت ہے۔ اس کے بعد تیسرا نقطہ آپ کا نام۔ میں نے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے، 10 نام میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کے معنی کے ساتھ۔ آپ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے، آپ پر ایمان لانے والے، کم سے کم آپ کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلے آپ کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کے معنی کیا ہے؟ مخلوقات میں جن کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی انہیں کہتے ہیں محمد۔ یہ نام آپ سے پہلے کسی شخص کا نام نہیں تھا، آپ کو پہلا نام دیا گیا۔ یہ نام آپ سے یہ نام شروع ہوا۔ یہ نام انمول ہے، خاص ہے، اور خاص شخص کے لیے ہے۔ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ دوسرا نام احمد۔ احمد کے معنی کیا بنتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے والے کو احمد کہتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، سب سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد کون بیان کر سکتے ہیں؟ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ وہ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں۔ تیسرا نام الماہی۔ الماہی کے معنی وہ ہے کہ کفر کو مٹانے والے، آپ کا نام ہے صحیح بخاری کے حوالے سے۔ چوتھا نام الحاشر، مطلب کیا ہے؟ میدان محشر میں لوگوں کو جمع کرنے والے۔ کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے آپ اٹھیں گے، آپ کے بعد سارے لوگوں کو جمع کیا جائے گا میدان محشر میں۔ اس کے معنی یہ بنتے ہیں الحاشر کے۔ پانچواں نام آپ کا کیا ہے؟ العاقب۔ اس کا مطلب یہ ہے آپ کی بعد اور کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، یعنی آپ آخری نبی ہے۔ یہ 5 نام ہے۔ اس کے بعد اور 5 نام مختلف حدیثوں کے حوالے سے۔ چھٹا نام یہ ہے المخافہ۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کے حوالے سے ہے۔ مخافہ کے معنی بنتے ہیں وہ شخص جو پہلے رسولوں کی پیروی کرنے والے۔ کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ المخافہ کے معنی۔ 7واں نام آپ کا وہ ہے النبی التوبہ، مطلب توبہ کرنے والے نبی۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے ذریعے، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے بندوں کے لیے توبہ کا دروازہ کھولا ہے۔ کون؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ، النبی التوبہ۔ پھر بعد میں اگلا نام 9واں نام وہ کیا ہے؟ النبی الرحمہ، یعنی رحم کرنے والے نبی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ساری مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، یہ آپ کا نام ہے۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، اس کے حوالے سے اوپر کا بھی پہلے جو نام آیا نا النبی توبہ، وہ بھی جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ اور 9واں نام وہ ہے النبی الملحمہ، یعنی اس کے معنی یہ بنتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دشمنوں کے خلاف جنگ کرنے والے۔ یہ ہے النبی الملحمہ۔ کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی ہے۔ اور 10واں نام وہ ہے النبی المصطفیٰ، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو چن لیا ہے اپنے نبوت کے لیے، یعنی رسالت کے لیے چنا ہے نا۔ مصطفیٰ مطلب کیا؟ چننا۔ یہ 10 نام انشاءاللہ آپ لوگ یاد کر لیجیے۔ اس کے بعد اگلا نقطہ یہ ہے آپ کی پیدائش اور تاریخ وفات۔ آپ کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہاتھی والے سال مکہ المکرمہ میں۔ اکثر لوگ سے غلط فہمی ہوئی ہے کہ 12 ربیع الاول بولتے ہیں لوگ، لیکن مورخین کے جو ان کی تحقیقات کے مطابق دیکھیں تو 9 ربیع الاول ہے آپ کی پیدائش۔ رحیق المختوم کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں آپ۔ اس کے بعد آپ کی وفات 12 ربیع الاول 11 ہجری مدینہ المنورہ میں۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں پیدا کب ہوئے، آپ فوت کب ہوئے۔ فوت والے دن اکثر لوگ کیا کرتے ہیں؟ میلاد النبی مناتے ہیں، جبکہ میلاد النبی ثابت نہیں ہے۔ غم والے دن کیا کرتے ہیں؟ خوشی مناتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اس کے بعد اگلا نقطہ یہ ہے آپ کے گھر والے۔ آپ کے گھر والے کون کون ہیں؟ والدین۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ بن عبد المطلب، والدہ کا نام آمنہ بنت وہاب۔ بیویاں آپ کے 11 بیویاں، بعض کے نام، سارا نام نہیں بتا رہا ہوں، بعض کے نام کون ہے اس کے اندر؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
सईदा हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा, सईदा ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा। ये चंद नाम आपके सामने रखा मैंने। आपकी औलाद 7 बच्चे थे, उसमें जो है ना 3 बेटे 4 बेटियां। बड़े बच्चे का नाम कासिम, आपके बाद ज़ैनब, आपके बाद रुक़ैया, आपके बाद फ़ातिमा, आपके बाद उम्मे कुलसुम, आपके बाद अब्दुल्ला, आपके बाद इब्राहिम। 3 बेटे 4 बेटियां। इन 7 औलाद में से 6 के 6 आपकी हयात ज़िंदगी में फौत हो गए। सिर्फ एक है बेटी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आपकी वफ़ात के 6 महीने के बाद ये फौत हो गई। रिश्तेदार आपके कोई बताते हैं 11 चाचा हैं, कोई बताते हैं 10, बहरहाल 11 या 10 हो। उनमें से 4 चाचाएं तक दीन इस्लाम पहुंच चुका था। दीन की दावत 4 चाचाओं के पास पहुंच चुकी थी, लेकिन उनमें से 2 चाचाएं इस्लाम को कबूल किया, 2 कुफर पर बाकी रहे, उसी पर फौत हो गए। वो कौन थे जानते हैं आप? 2 चाचा जो इस्लाम कबूल करे, अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हमजा रज़ी अल्लाह ताला। दोनों में देखिए, दोनों कंपेयर करें तो एक से बढ़कर एक है। फजीलत में देखें तो किसकी फजीलत ज्यादा है? हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो चुके हैं जंग उहद में। अब ये कुफर पर रहे, कुफर में फौत हुए, जबकि उन तक दावत पहुंची थी। वो दोनों थे। वो कौन है जानते हैं आप? अबू लहब, अबू तालिब। ये भी देखिए एक से बढ़कर एक है, अबू लहब, अबू तालिब। कौन ज्यादा कुफर में है? अबू लहब। और आपकी फुप्पियाँ 6 थी, उसमें से एक फुप्पू जो है सिर्फ इस्लाम कबूल किए थे। वो कौन थे? सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये थे आपके रिश्तेदार। जज़ाकल्लाह खैर। व आखिर दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।